السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، برا نیکی، ان یہ کہ تولو تم کر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن لیکن برا نیکی یہ ہے من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المالا اور دے مال علی حبہ اس کی محبت پر، ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیلی اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑوانے میں، واقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز کو، وآت الزکاۃ اور ادا کرے زکوٰۃ کو، والموفون اور پورا کرنے والے بعہدہم اپنے وعدے کو، اذا جب عاہدوا وہ عہد کریں وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی الباساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک یہی لوگ، یہی الذین لوگ ہیں، صادقو کہ وہ سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہم المتقون پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کو آیت بر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک جامع آیت ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، تمام چیزوں پر بات کی گئی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی قبلے کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا، مغربی حصہ ہے، اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان اعمال اور اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر والی۔ سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ثوری نے سچ فرمایا، یعنی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ جو شخص اس آیات میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا گویا کہ وہ پورے اسلام میں داخل ہو گیا، تو گویا کہ اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا۔ تو کہا کہ نیکی کسی خاص رخ کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ نیکی اللہ کی اطاعت کا نام ہے، کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر لو۔ صرف مشرق کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اور دوسرا کہے میں مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں تو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یعنی تو نیکی کسی رخ کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اللہ کی بات ماننے کا نام ہے۔ وہ جیسا بھی حکم دے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر کچھ مخصوص کام کر لیں اور پھر کہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی ہے، ہم نے نیکی کی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام نمازیں، یعنی تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی نمازیں بھی پڑھو اور نیکی کے کام بھی کرو۔ یا کوئی کہے کہ میں تو اتنا صدقہ خیرات کرتی ہوں، لوگوں کے میں اتنا کام آتی ہوں، بس کیا ہے، تو پھر کیا ہوا اگر میں نماز ہی نہیں پڑھتی ہوں، باقی کام تو کر ہی رہی ہوں نا، تو پھر یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ چند اپنی منمانی کے نیک کام کر لیں اور پھر کہہ دیں کہ یہ نیکی ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس چیز پر عمل کرنے کو کہا ہے، جس چیز کا حکم دیا، ان سب پر عمل کرنا ہے۔ اور ان تمام نیکیاں
تمام نیکیاں بھی اسی وقت، یہ تمام نیکیاں بھی اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لے کر آئے باللہ، اللہ پر، اسی لیے ایمان کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور ایمان لانا انسان کو جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ ایمان لانے میں 4 چیزیں ہیں: ایک اللہ کے وجود پر ایمان لانا، دوسرا اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، تیسرا اس کی الوہیت پر ایمان لے کر آنا، اور چوتھا اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ یعنی اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے اچھے اچھے ناموں پر اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کو ماننا، کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا، یہ ایمان لانا ہے۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانا کیا مطلب ہے؟ یعنی موت اور موت کے بعد جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان سب کو برحق سمجھنا، یہ ایمان لے کر آنا ہے۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، فرشتوں کے ناموں پر، کاموں پر، سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ والملائکتی، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، والکتابی، اور کتابوں پر، ہم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لے کر آنا، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرنا۔ اگر کسی ایک نبی کا انکار کیا گویا کہ اس نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا۔ وآت المال علی حبہ، وآت المال، اور مال دے علی حبہ، اس کی محبت پر۔ کیا مطلب ہے مال دے اس کی محبت پر؟ یعنی مال سے محبت کرنے کے باوجود جو خرچ کرے، اللہ کی محبت میں خرچ کرے، تو یہ خرچ کرنا ہے۔ 2 فرشتے روزانہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں صدقہ خیرات کرے، تیرے راستے میں دے تو اس کے مال و دولت میں برکت عطا کر دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں نہیں دیتا اس کی مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ پھر فرمایا ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل اجر ملتا ہے۔ رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑھے تو اسے چاہیے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، وہ گھر بدترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ بلوغت سے پہلے، یعنی جو بچہ ہوتا ہے نا اسے یتیم کہا جاتا ہے، جس کا باپ نہ ہو، تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیم سے مراد وہ بچے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہوں اور کوئی ان کا کمانے والا نہ ہو، اور خود انہیں اپنی روزی حاصل کرنے کی قوت و طاقت نہ ہو، اور حدیث میں ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ پھر فرمایا والمساکین، اور مسکین جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، جن سے ان کی حاجت پوری ہو، فقر و فاقہ، قلت و ذلت کی حالت سے وہ بچ سکیں۔ بخاری مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین صرف وہ لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک ایک 2 کھجوریں یا ایک ایک 2 لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے، اور نہ وہ اپنی حالت ویسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور لوگ انہیں کچھ دیں۔ تو پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کو کہتے ہیں، وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، یہاں سے مراد وہ مسافر ہیں جن کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو چکا ہو اور انہیں اتنا دیا جائے جس سے وہ آسانی سے اپنے وطن پہنچ جائے۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو اطاعت الہی میں سفر کر رہا ہو اسے بھی جانے آنے کا خرچہ دینا چاہیے، اور مہمان بھی اسی حکم میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مہمان کو بھی ابن سبیل میں داخل کرتے ہیں۔ اجنبی شخص یعنی مسافر اجنبی شخص کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کا مال و متاع کوئی لٹ گیا ہے یا وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے یا وہ بیمار ہو گیا ہے تو ان مسافروں کو بھی دینا چاہیے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، یعنی جو مجبور ہو کر سوال کرتے ہیں،
جو بھی اللہ کے نام پر آپ کے آ کر آپ سے سوال کرے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیں، جو اللہ کے نام پر سوال کریں۔ جو سوال کرنے والے ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ وہ پھر رکاب اور گردن چھڑوانے میں، رکاب ہے مراد غلاموں کو آزادی، غلاموں کی آزادی ہے، چاہے یہ وہ غلام ہوں جنہوں نے اپنے مالکوں کو مقررہ قیمت کی ادائیگی کا لکھ دیا ہو کہ اتنا ہم تمہیں دیں گے تو ہم آزاد ہیں، لیکن اب ان بیچاروں کے پاس مالکوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کی مدد کر کے انہیں آزاد کروانا، یہ مراد ہے۔ واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، یعنی یہ سب نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے، تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، سنت کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، نماز اور زکوٰۃ، پھر نماز کو وقت پر پورے رکوع سجود کے ساتھ اطمینان سے خشوع خضوع سے ادا کرے جس طرح کے شریعت میں حکم ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یا پھر زکوٰۃ کا یہ معنی بھی ہے کہ اپنے آپ کو بےہودہ باتوں سے، ذلیل اخلاقوں سے پاک کرنا، جیسے کہ فرمایا قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا، اپنے آپ کو گندگیوں سے، شرک و کفر سے پاک کرنا۔ والموفون، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں، وعدہ پورا کرنا، قسم پوری کرنا، نظر پوری کرنا، چاہے وہ اللہ سے وعدے کیے ہوں یا لوگوں سے وعدے کیے ہوں، سب وعدے پورے کرنے، کیونکہ عہد شکنی جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے، وعدہ توڑنا منافق کی علامت ہے۔ حدیث میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی الباسائی، سختی میں، والضرائی، تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ فی الباسائی، سختی میں یعنی مالی تنگی محتاجی مراد ہے، والضرائی یعنی جسمانی بیماری تکلیف مراد ہے، تو ان سب پر صبر کرنا ہے، جنگ کے وقت صبر کرنا ہے، صبر کرنے والے، فقر و فاقہ میں، سختیوں میں، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، مال کی کمی کے وقت صبر کرنے والے، بدن کی بیماری کے وقت، کوئی تکلیف بیماری ہے اس پر صبر کرنے والے، لڑائی کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر صبر کرنے والے، دشمن دین کے سامنے میدان جنگ میں، جہاد کے وقت صبر کرنے والے، تو فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، اور یہی لوگ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، قصاص و قصاص، فی القتلیٰ مقتولوں میں، الحر آزاد بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد، اور غلام بالعبد، غلام کے بدلے، والانثی، اور عورت بالانثی، عورت کے بدلے، فمن، پس جسے عفیا معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو وہ پیروی کرے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اسے بھی، احسانی اچھے طریقے سے، ذالک یہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن پر جو اعتدا زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد، فلہو تو اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یعنی اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے، قصاص یعنی بدلے میں پھر اس کو قتل کیا جائے گا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، زمانہ جاہلیت میں کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے زور آور قبیلہ جو تھا وہ کمزور قبیلوں پر جیسے چاہتا تھا ظلم ڈھاتا تھا، اور ایک ظلم کی شکل یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل کر دیا جاتا تو وہ جواب میں صرف قاتل کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ اس قبیلے کے کئی دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات تو پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طرح کسی عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے تھے، لیکن اسلام نے ان کی اصلاح کی، تو اللہ نے اس فرق کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد قتل ہوگا، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد، عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے کئی مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کرے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کرے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو۔
اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا؟ اس بارے میں جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور دلیل یہ حدیث ہے لا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر پھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یعنی تخفیف رکھ دی ہے، جو یعنی خون کا جو بدلہ لینا ہے، قصاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کر، اور حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ یعنی قاتل کو قتل کرنا یہ حق کے ساتھ ہے، یا شادی شدہ زانی کو قتل کرنا یہ بھی حق کے ساتھ ہے، یا دین سے جو نکل جاتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے اسے بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی قتل کرتا ہے تو پھر مقتولوں کے وارثوں کو دو باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، یا تو وہ معاف کر دے یا پھر اس کو قتل کر دے۔ اور قصاص میں قتل کے بجائے کسی اور یعنی قاتل کے بجائے کسی اور کو قتل کرنا نہیں چاہیے، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اور اس کے لیے فمن عفیہ، پر جسے معاف کر دیا جائے، اگر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کے بھائی کی طرف سے تو اس کو پیروی کرنی چاہیے، یعنی اگر وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ اسے دیت لے لیتے ہیں کہ چلو ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ ہمیں اس کا کچھ تاوان دیں، کچھ بدلہ دیں، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے، بس تمہیں پیروی کرنی چاہیے بالمعروف دستور کے مطابق۔ یعنی معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو بغیر معاوضے مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت یہ ہے قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا، یعنی اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے گی تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے، ٹھیک ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اس میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، اور مقتول کے وارثوں نے اس کی جو جان بخشی ہے، اس پر جو احسان کیا ہے، اس کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی دے۔ ذالک، یہ تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا تھا جس میں قصاص ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں معاف کرنے کا ہی حکم دیتے تھے کہ معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کو ہی زیادہ پسند کیا، اسی لیے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذالک، یہ تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ یہ تخفیف اور رحمت ہے، یعنی قصاص، معافی یا دیت، تینوں صورتیں اللہ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے، ورنہ اس سے جو پہلے تھا اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں کے لیے صرف معافی تھی، قصاص اور دیت نہیں تھی۔ فمن اعتدی، پر اس کے بعد، فمن اعتدی، پر جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، اس کے لیے عذاب علیم، دردناک۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو دیت لینے کے بعد پھر بھی قتل کر دے، یعنی دیت لینے کے بعد بھی اگر قتل کر دے تو یہ سرکشی ہے، یہ زیادتی ہے، جس کی سزا اسے دنیا آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ فلاح، اس کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بنو۔ اب کہا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیسے زندگی ہے؟ بدلہ لینے میں، قتل کرنے میں، کیسے؟ یعنی اگر قاتل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں بھی اس کے بدلے قتل ہو جاؤں گا، پھر وہ قتل نہیں کرے گا، تو پھر اس طرح اگر چند لوگوں کو سزا مل جائے گی تو پھر آئندہ کوئی قتل نہیں کرے گا، یا پھر بہت کم ہو جائے گا، اور اگر قاتل کو قتل نہ کیا جائے، اسے سزا نہ دی جائے، پھر تو وہ بہت سے لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی بچ جائے گی، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر، آئے، احدکم الموت، احدکم، تم میں سے کسی کو، موت، ان ترکا، اگر چھوڑا، خیرہ، مال، للوصیتو، کہ وہ وصیت کرے، للوالدینی، ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً، یہ حق ہے، لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دستور کے مطابق۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ وراثت والی آیت اس آیت کو منسوخ کر دیتی ہے،
کیونکہ حدیث میں ہے کہ وارث کے حق میں وصیت کا حکم منسوخ ہے، غیر وارث کے لیے وصیت کا حکم باقی ہے، یعنی جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کے حق میں آپ وصیت کر دیں، اور وصیت صرف 1/3 مال کی جائز ہے۔ اور پھر یعنی وصیت کرنے کا یہ جو حکم ہے، یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے، یہ جو وراثت والی آیت ہے یعنی اس سے پہلے کا تھا، تو اب یہ حکم منسوخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ ثلث ہے، 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر یہ صدقہ کہ وفات کے وقت تمہیں 1/3 مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں 1/3 مال میں وصیت کا حق دے دیا تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے، اور پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میں مالدار ہوں اور میری وارث جو ہے صرف میری ایک لڑکی ہی ہے، آپ اجازت دیں کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ آدھے مال کی اجازت دے دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ مجھے 1/3 مال کی اجازت دے دیجیے، تو فرمایا خیر 1/3 مال کی وصیت کرو، کو یہ بھی بہت ہے، یعنی فرمایا تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں فقیر و تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور پھر یہ ہے جو کوئی وصیت اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنی چاہتا ہو تو وہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے گزارے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو 1 رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری، یعنی لکھ کر اپنے پاس پھر رکھ لیا۔ فرمایا والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی ان سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کا حق نہیں بنتا، جن کا حصہ نہیں ہے، یا پھر یعنی کسی کو خالہ نے پالا ہے تو وہ بھی ماں کہلاتی ہے، ویسے تو ماں کا نہیں ہے لیکن ماں کہلاتی ہے، تو پھر اس کو یعنی اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ سوتیلے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں، اور وہ 1/3 سے زیادہ نہیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ، بس جو پھر بدل دے اس کو، بعد ما جو سمعہ، جس نے اس کو سنا، فَإِنَّمَا، تو وہ سوائے اس کے نہیں، اسمہ، اس کا جو گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جس نے اس کو بدلا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی اسے بدل دے، اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا تو اس کا گناہ صرف انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے، جنہوں نے اس کو بدلا ہے اس پر گناہ ہے۔ جیسے کہ ایک باپ نے مرتے ہوئے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، فلاں کو دینا ہے، بعد میں بچوں نے کہا کہ نہیں ہم کسی کو نہیں دیتے، ہم خود ہی آپس میں سارا تقسیم کر لیں گے، یا کسی نے وصیت کی، جتنی کی تھی پیچھے والوں نے بہت کم دیا، تو جس نے بھی تبدیلی کی ہے گناہ اسی کے ساتھ ہے، یا لکھتے ہوئے تبدیل کر دے یا بعد میں کر دے، دونوں طرح وہ گناہ ہی ہے، یا وارث کا نام بدل دے، وصیت کسی دوسرے کے لیے کی تھی اور دے وہ کسی اور کو دے، تو یہ سب باتیں گناہ میں ہیں۔ فرمایا جو شخص وصیت کو بدل دے گا، اس میں کوئی بھی کمی پیشی کرتا ہے یا وصیت کو چھپا لیتا ہے تو اس کا گناہ بدلنے والے کے ذمے ہے، میت کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی وصیت کی اصلیت کو بھی جانتا ہے اور بدلنے والے کی تبدیلی کو بھی، نہ اس سے کوئی آواز پوشیدہ ہے نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ فمن، پر جو خافا خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، طرفداری کا، او اسمن، یا پھر گناہ کا، فاصلح، پس وہ صلح کر دے، بینہم، اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسما، پس نہیں کوئی گناہ علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔
اب کیا ہے، جو کوئی بھی وصیت کرے، وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا یا گناہ کا کسی قسم کا خوف ہو کہ یہ وصیت ٹھیک نہیں کر رہا ہے، جیسا کہ مرنے والا وصیت کرے کہ میرا آدھا مال ایک بیٹے کو دے دینا، جبکہ یہ غلط ہے، یا جان بوجھ کر وہ ایسے کرتا ہے، اسے پتہ بھی ہے اور اس کا حصہ نہیں ہے، تو وہ غلط وصیت کر رہا ہے، تو پھر سننے والا یا لکھنے والا اس کی اصلاح کرے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا پھر 1/3 سے وہ زیادہ کی وصیت کر گیا یا حرام کاموں میں لگانے کی اس نے وصیت کر دی ہے، تو پھر بعد میں تبدیل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جانفن کے معنی ہوتا ہے خطا اور غلطی کے، مثلا کسی وارث کو زیادہ دلوا دینا، اس نے وصیت کر دی ہے، اب یہ چاہے غلطی سے ہو یا خطا سے ہو یا زیادتی سے ہو یا پھر محبت شفقت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو یا پھر بغیر کسی ارادے کے اس نے ایسی حرکت کر دی ہے یا گناہ کے طور پر جان بوجھ کر اس نے گئے، تو جس کو وصیت کی جا رہی ہے وصی کو اس کے رد و بدل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، اس کو صحیح کر دیتا ہے، وصیت کو شرعی کام کے مطابق کر کے جاری کر دے تاکہ میت بھی عذاب الہی سے بچ جائے اور حقداروں کو بھی اس کا حق مل جائے، تاکہ شرعی وصیت پوری ہو جائے، اور ایسی حالت میں بدلنے والے پر نہ تو کوئی حرج ہوگا نہ پھر کوئی اس پر فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت 6 غلاموں کو آزاد کیا اور ان غلاموں کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں تھا، آزاد کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اس کے بچوں کو بلایا اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، غلاموں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے درمیان قرآن دازی کی، تو 2 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال کیے، یعنی وصیت زندگی میں بھی تبدیل کروائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر زندگی میں نہیں پتہ چلا، بعد میں کھول کر دیکھا ہے کہ یہ وصیت تو غلط تھی، تو پھر کیا ہے، وارث بیٹھ کر اسے شریعت کے مطابق اسے حل کریں، تو اگر وہ اس میں کوئی رد و بدل کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔